اس سورہ کی تلاوت کا ثواب ہے بیان کر بعد فرش ولائے تفسیر قرآن سیرت النبی وصیت علی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی خدمت مقدس میں ایک ادنا سے طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے ہر سال اس دولت یقین کے ساتھ حاضر ہوا کرتا ہوں کہ بارگاہ آل محمد میں اگر ایک جملے کی شرف قبولیت بھی عطا ہو گئی تو نجات کا سامان اسی در سے دستیاب ہو جائے گا۔ خدا بند عالم کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ کہ ماہ رمضان کی یہ ابتدا ہے، پروردگار اس کی انتہا نہ ہو مگر قائم کی ابتدا ہو جائے، اس کی انتہا نہ ہو مگر ہماری مغفرت کا یقین ہو جائے، اس کی انتہا نہ ہو مگر تیری رضاؤں کے حصول کا اطمینان ہو جائے۔ اس ماہ مبارک میں تلاوت قرآن کا شوق عطا فرما، تفسیر قرآن کا ذوق عطا فرما، سیرت آل محمد پہ چلنے کے لیے مزاج کو شائستہ بنا دے۔ اے خدا وہی دکھا جسے تو پسند کرتا ہے، وہی سنا جسے تو پسند کرتا ہے، وہی کہلوا دے جسے تو پسند کرتا ہے، ہاتھوں کو اسی کے ہاتھ پہ رکھ دے جسے تو اپنا ہاتھ کہتا ہے۔ خدایا قدم وہاں موڑ دے کہ جہاں تم اپنے ابراہیم کے قدموں کے نشان دیکھنا چاہتا ہے۔ پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ عنوان کے اعتبار سے دو عنوانات انشاءاللہ آپ کی خدمت میں رہیں گے، ایک سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک وصیت مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی کہ اس سال ہر سال سے ذرا کچھ ہٹ کر یا محمدو یا علی اتنا پڑھیں گے کہ یہاں تک کہ صاحب الزمان کا وقت آ جائے۔ تو یا محمدو کہیں گے تو سیرت نبی کو بیان کریں گے، یا علی کہیں گے تو وصیت علی کو بیان کریں گے۔ جب یہ دونوں میری اور آپ کی ذات کا حصہ بنیں گے تو امام کے ظہور کا یقین ہو جائے گا۔ ویسے بہت سارے سورہ قرآن مجید کے پیغمبر کی سیرت کے بیان کے لیے، لیکن میں حیران کہ کہاں سے آغاز کروں؟ سیرت النبی کے لیے کون سی آیت کا انتخاب کروں؟ پورا قرآن پیغمبر کا اخلاق بیان کرتا ہے، اس اخلاق کی ابتدا کہاں سے کروں؟ پیغمبر کی آنکھوں کا بیان کروں تو قرآن آنکھوں کی تعریف کرتا ہے، ما زاغ البصر۔ پیغمبر کی زبان کی تعریف کروں تو قرآن اس کی ثنا بیان کرتا ہے، وما ینطق عن الہوی۔ پیغمبر کے ہاتھوں کی وہ مضبوطی بیان کروں عدالت میں، خدا خود کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر محمد آپ کا ہاتھ نہیں ہے، اللہ کا ہاتھ ہے۔ کس طرح سے پیغمبر کی سیرت کی ابتدا ہو، ما قبل خلقت بیان کروں، ما بعد خلقت اور ما قبل بعثت بیان کروں، ما بعد البعثت اور ما قبل ہجرت بیان کروں، ما بعد الہجرت اور قبل از رحلت بیان کروں، یا بعد رحلت سے قائم آل محمد کے قیام تک بیان کروں۔ سیرت تو مسلسل ہے، صورت بدل رہی ہے۔ سیرت مسلسل ہے، صورت بدل رہی ہے۔ اس اعتبار سے میں نے جس سورہ کا انتخاب کیا اس سورہ کا نام بھی خود پیغمبر کے نام پر ہے۔ 114 سوروں میں سے آپ صاحبان علم ادب بیٹھے ہوئے، ایک سے زیادہ سورے ایسے ہیں جو پیغمبر کے نام اور القاب کے لحاظ سے، یا سورہ مزمل
مزمل پیغمبر کا لقب نہیں ہے؟ کیا سورہ مدثر پیغمبر کا لقب نہیں ہے؟ خدا کو پیغمبر کی ادا اتنی حسین لگتی ہے کہ چادر اوڑھیں تو یاد کرتا ہے، وہ کمبلی اوڑھیں تو یاد کرتا ہے۔ تو کبھی مزمل کہہ کے یاد کرتا ہے، کبھی مدثر کہہ کے یاد کرتا ہے۔ تو میں کس سورے سے آغاز کرتا؟ اس کو یاسین کہتا کہ سردار وہی، اس کو طٰہٰ کہتا کہ طیب و طاہر وہی، اس کو محسن انسانیت کہتا کہ انسان وہی، سورہ انسان۔ تو کس سورے کے نام سے یاد کرتا؟ سورہ کوثر کہتا کہ مخاطب وہی، سورہ قدر کہتا کہ صاحب قدر کا باپ وہی۔ کیا کہتا؟ سورہ والضحیٰ کہتا کہ مخاطب وہی، سورہ علم نشرہ کہتا کہ شرح صدر کا اعلان وہی۔ تو ہر ایک سورے میں پیغمبر کی شان ہے۔ تلاش کرتے کرتے نگاہوں نے یہاں لا کے روکا کہ جس کا نام محمد ہو، کیوں نہ اس سے آغاز کیا جائے۔ تو پورے 114 سوروں میں سے ایک سورے کا نام محمد، اور یہ سورہ قرآن مجید میں ترتیب کے لحاظ سے، اس قرآن کے اعتبار سے نمبر ہے 47، یعنی کہ نمبر 47۔ 38 آیتیں ہیں، 26واں پارہ ہے، نزول کے لحاظ سے نمبر 95، مدینہ منورہ میں نازل ہوا ہے، اور ان 38 آیات میں جو کلمات کی تعداد ہے وہ 542 ہے، 542، اور 542 کلمات میں جو حروف چنے ہیں وہ ہیں 2424۔ آپ کو اپنے پاسورڈ تو یاد ہوتے ہیں نا؟ میں آپ کو سورہ محمد کے پاسورڈ بتا رہا۔ اب پروردگار عالم نے 424 حروف کو چنا، اس سے 542 کلمات کو بنایا، 542 کلمات سے 38 آیات کو بنایا، پھر اس میں گرامی محمد کا سورہ بنایا۔ یہ سورہ محمد کی کچھ وضاحت کی آپ کی خدمت میں، ہو سکتا ہے آنے والے ایام میں اگر موقع دستیاب رہا ہمارے لیے تو ان باقی سوروں پر بھی کچھ توجہ کریں گے جو پیغمبر کے القاب سے متعلق ہیں۔ ابھی نام کی بات کر رہے ہیں۔ اس سورے کا انتخاب آپ کی سیرت کے بیان میں آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 1 اتنی نیک ہے کہ اس میں 2 قسم کی باتیں ہیں، اس میں تبرہ بھی ہے، اس میں تولا بھی ہے۔ اس سے پہلے اس سورے کی تلاوت کا ثواب ہے بیان کر دوں۔ ہمارے اور آپ کے درمیان لوگ ثواب سننا چاہتے ہیں کہ ملے گا کیا؟ بھائی جاب آپ لیتے ہی نہیں جب تک سیلری معلوم نہ ہو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کمپنی آفر کرتی ہے کہ سیلری اتنی ہوگی، آپ کو قبول کرنا ہے تو کیجئے ورنہ جائیے۔ بہت ہیں لوگ، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کمپنی آپ سے کہتی ہے آپ کیا لیں گے، تو جب آپ کمپنی کے تحت میں ہوتے ہیں تو آپ اور ہوتے ہیں، اور جب کمپنی آپ کے سامنے جھک جاتی ہے تو آپ اور ہو جاتے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے اپنی صلاحیتیں اتنی بڑھائیے کہ کمپنی آپ سے پوچھے کیا لیجیے گا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تو اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی فضیلت کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کچھ روایت انشاءاللہ آہستہ آہستہ بیان ہوں گی۔ آج ایک روایت سے آغاز کرتے ہیں۔ روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ ارشاد فرماتے ہیں امام
کہ جو شخص بھی، میں ترجمہ کروں تو شاید بات اور ہوگی، میں آسان کرتا ہوں، وہ کون سا ایسا سورہ ہے جس کو پورے قرآن میں سورہ قتال کہا جاتا ہے؟ وہ کون سا ایسا سورہ ہے جسے پورے قرآن میں سورہ قتال کہا جاتا ہے؟ سورہ محمد ہے۔ سورہ محمد کا دوسرا نام سورہ قتال ہے، اس میں حکم قتال آیا ہے، اور اس کے مفاہیم کے لحاظ سے اس میں انفاق کا حکم بھی آیا، تو سورہ انفاق بھی اسے کہہ سکتے ہیں، کہا نہیں گیا مگر کہہ سکتے ہیں۔ تو سورہ قتال کہا گیا، سورہ انفاق کہہ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ کون سا ایسا سورہ قرآن مجید کا 114 سوروں میں سے جو 3 بیماریوں کا علاج بنتا ہو: شک، شرک اور کفر۔ میں اس کو اگر سیدھی حدیث بیان کرتے تو یاد نہ رہتا، اب یاد رہے گا۔ جب 3 کو نکالیں گے تو دین یاد رہے گا، جب 3 کو نکالیں گے تو دین یاد رہے گا۔ یہ 3 کون ہیں؟ ایک شک، دوسرا شرک، تیسرا کفر۔ سچے امام کا سچا فرمان ہے کہ جو شخص سورہ محمد کی تلاوت کرے گا اس کو کبھی اپنے دین میں شک پیدا نہیں ہوگا، اور جو شخص سورہ محمد کی تلاوت کرے گا وہ آخری سانس تک شرک اور کفر سے محفوظ رہے گا۔ تو شک، شرک اور کفر سے جو بچا لے اسے سورہ محمد کہتے۔ اب آپ کی مرضی ہے، پڑھیے یا نہ پڑھیے، ہمارا کام تو تھا بیان کر دینا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس سورہ کی آیت نمبر 1، الذین کفروا، ابتدا ہو رہی ہے الذین کفروا، الذین وہ کہ جو، کفروا کافر ہو گئے، وصدوا اور رکاوٹ بننے لگے، صدوا راستہ بند کرنے لگے، عن سبیل اللہ ہے، اللہ کی سبیل کا راستہ بند کرنے لگے۔ کافر تو بہت سے ہوتے ہیں مگر سب کافر راستہ بند نہیں کرتے۔ اس کا مطلب کچھ اسپیشل کافر ہیں جن کو جہنم میں اسپیشل ٹریٹمنٹ ملے گا، کچھ نارمل کافر ہیں جو نارمل جہنم میں ہوں گے، کچھ خاص کافر ہیں جو خاص جہنم میں ہوں گے۔ ان کی پہچان یہ ہے کہ الذین کفروا۔ میں سوچ رہا تھا کہ شاید سورہ محمد کا آغاز ہوگا، ممکن حروف مقطعات سے ہو، ذکر رحمت پروردگار سے ہو، نعمت پروردگار کے اعلان سے ہو، شاید کہ نماز کے بیان سے ہو، شاید کہ روزے کے اعلان سے، شاید کہ حج کے پیغام سے ہو، شاید کہ زکوٰۃ کے اعلان سے ہو۔ سب چھوڑ کر خدا نے اس سورہ کی ابتدا کی ہے ایسے مخصوص گروہ سے جو کفر اختیار کرتا ہے،